آپ کو بتائیں کہ اسپیکر پنجاب اسمبلی میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں صاحب اس میں ان تین باتوں کو بھی مد نظر رکھتے کہ انہی دنوں میں جن تاریخوں کا حوالہ خواجہ صاحب طلعت صاحب کے پروگرام میں دے رہے ہیں ان میں غالباً انہی دنوں میں جنرل باجوہ کا ایک جولائی اینڈ اور سپتمبر کے مہینے کا ایک دورہ ہے امریکہ کا، اور نیو یارک میں وہاں پہ میٹ دی پریس کے ایک وہ جو ہماری پاکستانی کمیونٹی کا وہاں پہ ایک ہماری ایمبیسی کے اندر جو ایک پروگرام تھا اس میں جنرل باجوہ کلیئرلی سیڈ کہ میں کوئی ایکسٹینشن نہیں لے رہا۔ اس کے بعد میری کیونکہ کبھی جنرل باجوہ سے سیاسی بات چیت کم ہوتی تھی، کبھی کسی ایسے موقع پہ، کیونکہ آپ کے علم میں ہے کہ ان دنوں میں وزیر اعظم کی معاونت بطور معاون خصوصی برائے دفاعی امور بھی کرتا تھا، اور خواجہ صاحب وزیر تھے اس کے وزارت دفاع کے۔ تو میری ان سے ایک جب ملاقات ہوئی تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے تو بڑا ایکسپلیسٹلی کچھ باتیں میڈیا میں آ رہی ہیں، لیکن آپ نے تو بڑا ایکسپلیسٹلی وہاں پہ ڈینائی کر دیا ہے، جس سے ایک بڑی اچھی فضا بن گئی ہے اور میرٹ انشور ہوگا اور بات سیدھی ہوگی۔ تو اس پر انہوں نے کہا کہ یار کینڈیڈلی میں ایک ایکسٹینشن انڈر دو سرکمسٹانسز جب پچھلی گورنمنٹ نے دی تو اب میں کسی صورت بھی نہیں چاہتا کہ جو میرے پیچھے اس انسٹیٹیوشن میں لوگ کھڑے ہیں اور میں مزید کسی ایسی بات کروں، اور میرا آئی ہیڈ مائی ٹائم اینڈ اور بلکہ آئی کین کوٹ ہز ورڈس، انہوں نے کہا اولڈ سولجرز فیڈ اوے۔ مجھے ان کے لفظ ایگزیکٹلی جو ان کے الفاظ تھے وہ یاد ہیں، انہوں نے کہا کہ اولڈ سولجرز فیڈ اوے۔ اس کے بعد پھر ایک خواجہ صاحب کو خواجہ آصف کیونکہ بڑے زیرک آدمی ہیں، تو میرا خیال وہ جو گفتگو میں نے سنی اس کے کانٹیکسٹ میں ایک شاید ان کے حافظے میں بات نہیں رہ گئی، لیکن نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی میں جس میں آپ کے میڈیا کے بہت سارے پرسنل تھے وہاں پہ، اور مجھے وہ سوال جواب بھی یاد ہیں جن میں میر صاحب بھی وہاں پر تھے، محمد مالک بھی تھے اور کافی دوست تھے، اور ایک کوشچن کے جواب میں انہوں نے بڑا فرینکلی کہا کہ کوئی کسی قسم کی ایکسٹینشن نہ میرا مطمع نظر ہے نہ میں مانگ رہا ہوں۔ لیکن ان دنوں کیونکہ حالات ایسے تھے کہ پولیٹیکل پارٹیز کی بات چیت جو تھی وہ آپ کے سامنے تھی، عمران کی گورنمنٹ ختم ہوئی تھی، ان کے کچھ ڈیزائنز تھے کہ انہوں نے اس پروسیس کو روکنا ہے، اس کے لیے کچھ وہ ان کی اپنی بات چیت سامنے بھی آتی تھی، وہ کافی ووکل تھے اس کے بارے میں، ان کے 3-4 انسیڈنٹس تھے جس پہ وہ بات کر رہے تھے، اور اینڈ یو آل ریمبر دیٹ کہ 29 نومبر کو جب ان کی ریٹائرمنٹ تھی اور نئے چیف کی اپوائنٹمنٹ تھی تو پنڈی میں GHQ کے دیواروں کے باہر ایک دھرنا بھی جا کے بیٹھا تھا، اف یو آل ریمبر دیٹ۔ تو اس کانٹیکسٹ میں یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک ایسا آدمی جس نے وہ نام بھیجنے ہیں، اگر ان کی کوئی بدنیتی ہوتی یا ان کی کوئی ایسی بات ہوتی جس میں وہ اپنی کوئی چوائس ڈکٹیٹ کر رہے ہوتے تو اس میں شاید ان کے پاس میری سمجھ کے مطابق اور میری انفارمیشن کے مطابق اور میری کچھ بات چیت کے مطابق بھی کچھ ان کے پاس آپشنز تھے، اگر وہ کوئی ایل موٹیو پلے کرنا چاہتے، میرٹ کو انشور نہ کرنا چاہتے اور گورنمنٹ کی اس پاور کو کوئی سرکموینٹ کرنا چاہتے۔ یہ میں خواجہ صاحب کی اس بات کے ساتھ کیونکہ آپ نے ذکر کیا، سوال کیا، اور میں فرام سو مینی ایئرز آئی ہیو بین مم آن دس، میں کبھی اس پہ بات نہیں کرتا، اگر مجھ سے کوئی پوچھے بھی تو میں کہہ دیتا ہوں کہ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ٹاک آن اٹ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میرا کبھی ان کے ساتھ کوئی سیاسی لین دین یا سیاسی بات چیت نہیں تھی، کبھی میرا ان کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ نہیں تھا جس میں کبھی ہم نے ان سے کوئی سیاسی، ایک میری ان سے ذاتی یاد اللہ دوستی نیاز مندی کا ایک تعلق تھا جو کل بھی تھا، جو آج بھی ہے، اور میں اپنے حدود و قیود کو جاننے والا آدمی ہوں۔ میں نے کبھی اپنی اس پوزیشن سے اوور سٹیپ نہیں کیا، میں کبھی ان سے سیاسی بات کرتا بھی نہیں تھا۔ تو یہ ان حالات کی بات ہے جن دنوں میں بطور معاون خصوصی برائے دفاعی امور، اور میں نے خود آپٹ کر کے لیا کہ خواجہ آصف ایک بڑے اچھے وزیر ہیں تو ان کے ساتھ کام کرنا ایک اپرینٹسشپ ہوگی، اچھی بات ہے ان کے ساتھ کرنی، لیکن پٹنگ دا رائٹ پرسپیکٹو، کانٹیکسٹ کو درست کرنا لازم ہے کہ اس وقت کیونکہ یہ 3 پبلک پوائنٹس تھے جہاں پر NDU میں، نیو یارک میں پاکستانی کمیونٹی کے ایمبیسی کے اندر تھی، وہاں پر اتنا کیٹیگوریکلی جنرل باجوہ سیٹ کہ نو کوسچن آف ایکسٹینشن، اور ان کی پوزیشن تھی کہ اولڈ سولجرز فیڈ اوے۔ میرے پیچھے ایک لائن ہے جن کا میرٹ بنتا ہے اور گورنمنٹ کی یہ پریروگیٹو ہے وہ کس کو کرتے ہیں۔ ہاں ان کی پسند ناپسند ضرور ہو سکتی ہوگی جس کا وہ اظہار کر دیتے ہوں گے کہیں، جس کا ذکر خواجہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ کون کیسے بات ہوگی کس طرح سے ہوگی، لیکن یہ حق و تسلیم ہر حال میں ان کو پتا تھا کہ یہ حکومت کا، کیونکہ ان کی اپنی اپوائنٹمنٹ
गवर्नमेंट की डिस्क्रेशन थी. प्राइम मिनिस्टर picked him up from number 4 and appointed him there. लेकिन ये जो इस अपॉइंटमेंट के मामले में एक ब्रॉडर प्रिंसिपल तय हुआ, वो ये तय हुआ कि सीनियरिटी शुड बी गिवन द ड्यू, उसका मिलना चाहिए. और जो मौजूदा चीफ हैं, सीनियर मोस्ट थे, बड़े एलिजिबल हैं, उनकी अपॉइंटमेंट हर एतबार से उस मेरिट की स्क्रूटनी फिटनेस को पूरा करती थी. सर्व्ड एज हेड ऑफ द डिफरेंट एजेंसीज. बड़ी उनकी इम्पेक्टेबल उनकी सर्विस है थ्रू आउट, तो इसमें कोई डाउट नहीं है. तो इन हालात में कुछ बातचीत हो जाना, फैज साहब की बातचीत वो टीवी टॉक शोज पर इस तरीके से शायद कल आ गई, तो उनका कॉन्टेक्स्ट को थोड़ा सा पीछे रह गया. नहीं तो इट वॉज अ पब्लिक पोजीशन दैट ही नेवर वांटेड इट. और ये बात क्योंकि मैं जब लंदन जाता था, मियाँ साहब की शफकत उनसे वक्त मांगता था, मिलता था, तो ये बात जलबाजवा के भी इल्म में है. आपको भी पता है कि दे ऑल नो इट कि मियाँ नवाज शरीफ साहब की एक बड़ी स्टेटेड पोजीशन रही है विजा विज टू दीज पूरी सूरत हाल में, जिसका जिक्र वो वहाँ पे कर रहे थे कि ख्वाजा साहब के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ कि उन्होंने कहा कि वो जो वोट ऑफ एक्सटेंशन की जो एक्सटेंशन है वो गवर्नमेंट फैसला कर लेती है कि एक्सटेंशन होगी, मैटर कोर्ट में चला जाता है. अब कोर्ट कहती है कि नहीं देखें, हम ये अपने सर से उतार रहे हैं और आप इसको पार्लियामान में ले जाएं. अब पार्लियामेंट में चली जाती है बात, तो फिर ये तो नहीं हो सकता कि पोलराइज्ड कमांड स्ट्रक्चर हो, यानी ए पॉलिटिकल पार्टी, मेरी पॉलिटिकल पार्टी जो अपोजिशन में है, वो आर्मी चीफ की एक्सटेंशन को वोट ना करे, और जो मेजॉरिटी पार्टी है, इन एनी केस मेजॉरिटी पार्टी के दिए गए वोट से हो तो जाना है. अब अगर वो एक्सटेंशन हो जाती है मेजॉरिटी पार्टी के वोट से, तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट सोसाइटी पे क्या होगा? ये रियल पॉलिटिक की बुनियादी बातों से ज़रा बड़ी बात है. तो मैं समझता हूं कि स्टेट्समैन लाइक एक्ट था मियां नवाज शरीफ का उस वक्त, जब उन्होंने ये फैसला किया कि ये एक्सटेंशन पे, या पार्टी ने ये फैसला किया कि ये एक्सटेंशन पे जो वोट देना है, ये पोलराइज्ड कमांड स्ट्रक्चर, पाकिस्तान की आर्मी चीफ का वोट पोलराइज्ड नहीं हो सकता. द होल नेशन वोटेड फॉर इट. वी वोटेड, पीपल्स पार्टी वोटेड, द पीटीआई वोटेड. उसकी बुनियादी वजह जो उसके पीछे कार फरमा थी कि पोलराइज्ड कमांड स्ट्रक्चर नहीं हो सकता. जलबाजवा की स्टेटेड पोजीशन थी जो पब्लिक है, जिसमें वो ये कह रहे थे कि मैं किसी सूरत भी कोई एक्सटेंशन वाली ऐसी बात नहीं करूंगा. अच्छा, इसका मतलब तो ये हुआ कि मौजूदा जो गवर्नमेंट है वो, और जो फौज की साबिक क़यादत थी वो, उसको जानबूझकर मैनिपुलेट किया जा रहा है और उनको सियासत में घसीटा जा रहा है. कोई ना कोई एक बंदा तो अगर या तो ख्वाजा आसिफ साहब झूठ बोल रहे हैं, या फिर सिस्टम की तरफ से कोई झूठ आ रहा है, जब वो कह रहे हैं कि आप उनके साथ थे और वो एक्सटेंशन मांग रहे थे. देखिए मलिक साहब, वैसे थोड़ा सा इसी सवाल को, सवाल ये बनता है, फॉर्मर मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की टॉप ब्रास जो है, उसके बारे में ये एक जनरल रिसेप्शन बन रहा है इस वक्त कि मौजूदा PMLN की टॉप ब्रास खामोश है. मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की बात कर रहा हूँ, मियाँ साहब खामोश हैं जो डायरेक्ट बेनिफिशरी थे, और जो फॉर्मर मिलिट्री टॉप ब्रास है उसको अंडर फायर लाया जा रहा है इस वक्त. नहीं देखिए, मैं बुनियादी तौर पे आपकी और मलिक साहब की दोनों बातों को, खालिद साहब अपनी बातचीत में कुछ मुलाकातों का जिक्र कर रहे हैं, वो मुलाकातों में हुई बातचीत का कुछ हिस्सा बयान फरमा रहे हैं. अब अगर आप बैठ के बातचीत कर रहे हैं, उसमें से आप कोई नतीजा अखज़ कर रहे हैं. पहले मैंने बड़ा ऑफेंड हुआ मैं इस बात पे कि जब खालिद साहब का मैंने इंटरव्यू सुना तो उसमें वो कह रहे थे कि उन्होंने कोई रिक्रूट किया हुआ, तो इनिशियली मैं समझा शायद मुझे कह रहे हैं कि मैं कोई रिक्रूट हूँ. तो मैं आई जस्ट गॉट वेरी जिटरी अबाउट इट कि खालिद साहब ने बड़ी, लेकिन वो मेरे पास वो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है वो जिसके हवाले से बात कर रहे हैं कि वो रिक्रूट कौन होगा. अब खालिद साहब बता रहे हैं और वो कहते हैं मुझे उसका नाम भी पता है, तलब के प्रोग्राम में उन्होंने उसको ज़्यादा एलेबरेट कर दिया. तो सो मीनिंग बाय हुई बातचीत में से निकले नताइज और किए काम, असल चीज़ ये देखनी. अब इसके पीछे कॉन्स्पिरेसीज क्या हो सकती हैं, क्या थ्योरीज हो सकती हैं. लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट जज ऑफ द सिचुएशन. जो लिस्ट आई मेरिट पे, जो एट अबव 5 नेम्स थे, वो 5 नाम आए, उनमें से जो सीनियर मोस्ट था गवर्नमेंट ने तैनात कर दिया. मुख्तसर बात में अब मेरा सिर्फ ये मानना है, देखें कि कुछ चीज़ें लेट्स से जलबाजवा कह रहे हैं, वहाँ पे मीट दी प्रेस का जाके यूनाइटेड स्टेट्स में वो ये कह रहे हैं कि मैं एक्सटेंशन नहीं ले रहा. वन पब्लिक ओकेजन, ख्वाजा साहब शुड कीप दैट इन काउंट. अब खालिद साहब के पास कुछ बातचीत ऐसी है जिसके हम प्रिवी नहीं हैं लेट्स से, लेकिन उसके कॉन्सिक्वेंस के तौर पे ये सारी बात कि किसी की उस वक्त ख्वाहिश क्या थी, मेरी ख्वाहिश क्या थी, आपकी ख्वाहिश क्या थी, इमरान कैसे सोच रहे थे, गवर्नमेंट कैसे सोच रही थी,
اتنی امپورٹنٹ یہ اپوائنٹمنٹس اتنی امپورٹنٹ ہیں کہ یہ پاکستان کے پولیٹیکل لینڈسکیپ کا پورا نقشہ بدلتی ہیں. دیکھتے آپ جانتے ہیں اس بات کو. سو میں اس بات پر زیادہ آئی وڈ جسٹ ہولڈ اٹ ہیئر کہ کچھ ایسی چیزیں جس پہ میرا یہ خیال ہے کہ جو چیزیں پبلک ہوئی ہوں, جن بات پر ایک پوزیشن پہلے کلیئر آ چکی ہو اور اس پہ آپ خود ووکلی یہ اچھا میں کیسے یہ کنسیو کروں کہ ان دا مارننگ جینٹلمین ہو از دی آرمی چیف دیٹ ڈے, آؤٹ گوئنگ آرمی چیف, 2-3 مہینے بعد ان کی جگہ نیا آ جانا, اور وہ جولائی اور سپتمبر میں پوری دنیا کے میڈیا کے سامنے یونائٹڈ اسٹیٹس میں کھڑے ہو کے جا کے کہہ رہے ہیں کہ آئی ایم ناٹ پٹنگ مائی سیلف دیر ٹو بی مور, میرے بعد آنے والے لوگ ہیں. اسی طرح NDU ایک ان کا اپنا ادارہ ہے اور سارے پاکستان کی میڈیا کو بٹھا کر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نہیں ہوں اور میرے بعد آنے والے لوگ ہیں. اب اس کے ارد گرد جو سیاسی ماحول ہے آپ اس کی آپ صورتحال کو بھی سامنے رکھیں. یہ بدقسمتی ہے کہ ایسا ہونا نہیں چاہیے, لیکن اسی سیاسی ماحول کی کلمینیشن 9 مئی پر جا کر ختم ہوئی. اب اس کے درمیان ایک عرصہ ہے, وہ کلمینیشن کیا تھی, کیسے. اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان کی میڈیا سے گفتگو. آپ کو بتائیں کہ کہا کہ جنرل باجوہ نے صاف کہا تھا کہ وہ توسیع نہیں لے رہے. ملک احمد خان نے یہ واضح کیا کہ ان کی جانب سے واضح کیا گیا کہ انہیں توسیع کی کوئی ضرورت نہیں ہے, ورنہ ان کے پاس آپشن موجود ہے. جنرل باجوہ سے کہا کہ آپ نے واضح طور پر کہا کہ توسیع نہیں لے رہے. پاکستان میں پرائم منسٹر کسی اور پرائم منسٹر نے نہیں کی تو دس واز ہز پوائنٹ کہ اب جو سینیورٹی کا پرنسپل ہے اس کو کسی صورت انڈرمائن نہیں ہونا ہے, اینڈ فار دیٹ سینیورٹی وہ وہاں پر تھے. تو اس میں اگر جنرل باجوہ خود یہ پوزیشن لے رہے ہیں تو میرا خیال خالد صاحب نے جو گفتگو کی ہے اس کا کانٹیکسٹ غالباً کچھ اور ہوگا, لیکن بات چیت یہاں پر. یہ بتائیں کہ یہ چیز بتا دیں کہ جو بات وہ کر رہے ہیں اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ گورنمنٹ اور PTI نے مینوپولیٹ کرنے کے لیے آرمی چیف کی تعیناتی کے لیے کچھ کیا تھا PTI کے ساتھ مل کے جنرل فیاض اور جنرل باجوہ نے. نہیں دیکھیں, میرا یہ خیال ہے کہ میں کچھ پبلک ہوئی باتوں کے اکاؤنٹ سے کچھ انفر کر سکتا ہوں. پبلک ہوئی بات میں یہ بات پبلک ہوئی جب جنرل فیض DG آئے تھے اور اس وقت یہ عمران خان صاحب کی ان کی بطور کور کمانڈر کی اپوائنٹمنٹ سے پہلے تو یہ ایک پینل آف نیمز DGI کے لیے آنے کی بات کی بحث چلی جو پبلک ہوئی. آپ کو پتہ ہے کہ اس میں ہوا کہ 3 نام آئے یا 2 نام آئے. تو وہ پریروگیٹو اس وقت کیونکہ آرمی چیف کا تھا کہ وہ کس کی اپوائنٹمنٹ کے لیے کہتے ہیں, پرائم منسٹر کا پریروگیٹو تھا کہ وہ کس کو اپوائنٹ کرتے ہیں. یہ بحث چلتی رہی, یہ بحث پبلک ہوئی. ہم اس کے پریوی نہیں, ہم اس وقت نہ گورنمنٹ تھے, نام سنتے تھے, اخبار میں پڑھتے تھے, ٹی وی پہ سنتے تھے. تو غالباً شاید اس وقت کا ریفرنس خالد صاحب دے رہے ہیں, اس ٹائم کا ریفرنس دے رہے ہیں. لیکن میں بات کر رہا ہوں پریسائزلی بٹوین اینڈ جولائی, سپتمبر, اکتوبر اور نومبر کی. اور وہ بھی آپ نے سوال کیا تو میں نے آج آپ سے اتنی بات کی ہے. یہ خیال ہے کہ جو سینوں میں کچھ راز دفن ہے وہ لاہور میں اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان کی میڈیا سے گفتگو. کہا کہ جنرل باجوہ نے صاف کہا تھا کہ وہ توسیع نہیں لے رہے, ان کی جانب سے صاف انکار کیا گیا تھا. ساتھ ساتھ کہا گیا کہ ملک محمد احمد خان کی جانب سے کہا گیا کہ ان کے پاس دیگر آپشن بھی موجود تھے, اگر وہ یہ لینا چاہتے تو وہ اویل کر سکتے تھے. اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان کی لاہور میں میڈیا سے گفتگو جاری ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.